ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑا ہے، یہ میکائیل پڑا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی۔ پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، وہ تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا، یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگا آئے کار دڑ 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 دڑ، ہن وہی واری لا گئی، سارے موت دے ذائقے چکھاواں، اج نوں لگ پتہ جاونا ہے جس اج اودی آونی ہے نا، کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی، من کان لی شریکا فلیأتہ، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں، پھر من کان لی شریکا فلیأتہ، ہے کوئی تو آؤ، اللہ اکبر۔ ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں، ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں، میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ اگلی سن، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے، کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری؟ انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی زمین نہیں ٹوٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ او میرے بھائی بہنوں،
اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے؟ مرے گا. کیا ہوگا؟ مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ؟ کیا خیال؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی, تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں, خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش. یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں, سمجھا کے تھک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا, پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے, مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا, سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا, فلاں مر گیا, اس کا ماموں مر گیا, اس کا چاچا مر گیا, اس کی پھوپھی مر گئی, اس کی خالہ مر, اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا, میں تھوڑی, ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے, تو بھی تو کسی کی خالہ ہے, تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے, تو بھی تو کسی کا ابا ہے, تو بھی تو کسی کا دادا ہے, تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں, تیرے نانا مر سکتے ہیں, تیری نانی مر سکتی ہیں, تیری دادی مر سکتی ہیں, تیری خالہ مر سکتی ہیں, تیری پھپھو مر سکتی ہیں, تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے, دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں پھر؟ اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, جس سے ملو ہائے ہائے ہائے, ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے, پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میری کوئی گاڑی نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی, یہ تو چار کی ترغیب دے رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی, وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو, میں رشتے نہیں کراتا بھائی. کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے, نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے ختم, فنش. یہ بس یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے, تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں, وہ بھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی موت تو برحق ہے, لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار, بولو نہیں, بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا, کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے سامنے گڑا ہو, کھڈا ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, کوئی گڑا نہیں ہے سامنے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے, کھلا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے, ان کی تو نظریں
6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کان سماعت بہت تیز تھی ان کی, سنتے بہت تھے, بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں, پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا اس بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا. ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمریں ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا. اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے, اس کے لیے تو اب کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو,
یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مکان بک جائے گا، یہ مکان اصل نہیں ہے، آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے، جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا، 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے، کیا شعر ہے یار، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے، یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی، آپ وہاں سے نکالتے ہیں 1 سال کے بعد، گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ ٹھیک ہے دوسرا مردہ ڈالنا ہے آپ، آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں، ایک ایک قبر میں 10-10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. ہمارے قادریہ سلسلے کے ایک شیخ گزرے ہیں، میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درویش تھے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ موریرہ شریف اور میرارہ والے بلگرام کے مرید ہیں. بلگرام سید میر عبد الواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں، تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں. تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں. آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے. آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر. صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر. بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں. خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا. فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے. تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے. اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں. تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں. میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے. فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں. تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لے اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا. تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. پھر صحابہ
हुजूर की बारगाह में आके सिफारिशें करते हैं। हजरत अबू साद खुजैमा, बड़ी अजीब हदीस और बड़ा निराला रंग इस रवायत का। हजरत अबू साद खुजामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बेटे, उनका नाम साद था, बेटे बदर में शहीद हो गए। हुजूर ने ओहद के लिए ऐलान किया तो हजरत खुजैमा आए नबी पाक की बारगाह में और आके खड़े हुए तो अर्ज करने लगे, महबूबा मैं दुआ कराने आया हूँ। सहाबा कहते हैं लबू लहजे में इतना हुस्न था, गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, उसकी बोली के अंदर इतना प्यार था कि हमारे दिल मायल हो गए कि ये क्या कहने आए। हजरत खुजैमा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा साहिबजादा, मेरे बेटे मोहम्मद साद वो बदर में शहीद हो गए थे। या रसूल अल्लाह मैं शहादत से रह गया था। हुजूर हम दोनों बाप बेटे का इरादा था जिहाद में आने का, हम दोनों का प्रोग्राम था। वो कहता था मैं जाऊंगा, मैं कहता था मैं जाऊंगा। फिर हमने कुर्रा अंदाजी की तो कुर्रा मेरे बेटे के नाम निकला, बेटा मेरा आया बदर में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत अता फरमाई, वो शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कल ऐलान फरमाया है कि ओहद के लिए जाना है और रात ही को मेरा बेटा मुझे ख्वाब में मिला है और मैंने देखा है वो तो जन्नत की नहरों के करीब सैरे कर रहा है और मुझे कह रहे अब्बा जी जल्दी आ जाएं, यहां मिल के रहेंगे, मिल के वक्त गुजारेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेचैन हो गया हूं उसके पास जाने के लिए। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे भी शहादत अता फरमा दे, अल्लाह मुझे भी शहादत दे दे। सहाबा कहते हैं उसकी अजीब, उसका दुआ कराने का, हमने तो देखा था लोग दुआ कराने आते हैं कोई मुसीबत के लिए, कोई परेशानी के लिए, कोई आजमाइश के लिए, कोई बीमारी के लिए। ये मुस्तफा करीम के सहाबा का बारगाह खुदाबंदी पर एतमाद, तौहीद बारी ताला पर नजर, कि वो कहते हैं हम तो अल्लाह के लिए जान देने की दुआ कराने आए, दुआ करें अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत की मौत दे। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने दुआ फरमाई, फिर हमने हुजूर की दुआ को कबूल होते भी देखा, हमने अपनी आंखों से मुस्तफा की दुआ को कबूल होते देखा, हमने जनाबे खुजैमा को ओहद के मैदान में शहीद होते देखा।